فرشتوں کے ہاتھ کو نہیں لگیں گے، میدان حشر میں فرشتوں کو بھگائیں گے۔ فرشتے کہیں گے الہ العالمین یہ جانا نہیں چاہتے ہیں، پوچھو کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا پوچھو یہ کیوں جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو وہ بندے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین ہم نے تیری بندگی جنت کے لیے نہیں کی، جنت کے شوق میں اے الہ العالمین اے ہمارے رب ہم نے تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کی، ہم نے تیری عبادت تیری بندگی دوزخ کے خوف سے نہیں کی، پھر کس لیے تم نے عبادت کی؟ تو عرض کہیں گے الہی تیرے دیدار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ ان سے کہو کہ میرا وعدہ حق ہے کہ میں ان کو اپنا دیدار دکھلاؤں، ان سے بتلانا کہ میرا دیدار جنت میں ہوگا، جنت محل دیدار ہے، لہٰذا وہاں ان کو جانے کا حکم دو۔ جب یہ بشارت سنیں گے تو جنت میں بھاگیں گے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو میٹھے پانی کی مچھلیاں تھیں وہ تڑپ رہی تھیں، جو ملکوتی صفات کے تھے وہ صرف جنت میں اس لیے جانا چاہتے تھے کہ وہ دیدار حق کے طالب تھے، رب کے دیدار کے طالب تھے۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے چنان کے نزدیک طاقت دوری نہ دارت، جو قرب میں رہنے والا ہے دوری کی طاقت نہیں رکھتا، وہ دوری اور دوری دور رہنے والا طاقت نزدیکی نہ دارت قرب کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہ کیڑے جو سرکے میں پیدا ہوتے ہیں سرکے کے باہر کسی چیز میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ مثال آپ نے دی۔ اب فرماتے ہیں وہ طریق سپردن، حوالے کرنے کا طریقہ، دے دینے کا طریقہ، وہ طریق سپردن معنی دشوار باشد، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا طریقہ یہ بہت دشوار ہوتا ہے، جز بران کے سوائے اس کے کہ ویرا جس کو از برائے آن آفرید باشند، جو اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، ان کے لیے آسان ہوگا اپنی جان کو سپرد کر دینا۔ و پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میسر لما خلق لہ۔ حضرت خود ترجمہ فرماتے ہیں خدا عز و جل کثیرہ برائے چیزی آفرید است، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو ایک خاص کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ طریق آن بروئی سہل گردانید، اور وہ طریقہ اس کے لیے آسان فرما دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کسی را بہر کا ری ساختن، ہر کسی را بہر کاری ساختن، میلش اندر طبعو انداختن، ہر کسی کو اللہ رب العزت نے ایک کام کے لیے پیدا فرمایا اور اس کام کی جانب اس کی طبیعت کا میلان پیدا کر دیا۔ جو جنت میں جانے والے ہیں دیدار اللہ کا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کی طبیعتوں میں دیدار کی طلب رکھ دی، اور جو دوزخ میں جانا چاہتے ہیں ان کی طبیعت میں دوزخ کی طلب رکھ دی، اور وہ دوزخ وہی کام کریں گے جو اہل دوزخ کے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک خاص کام کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ پوچھتے ہیں صحابہ ایسا کرتے تھے، صحابہ ایسا کرتے تھے، وہ صحابہ بولنے والوں کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ اہل بیت ایسا کرتے تھے، چونکہ اہل بیت کی دشمنی کی خاطر صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کی دوستی کی خاطر نہیں ہے۔ اہل سنت جب بات کرتے ہیں، جب درود بھیجتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ، دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا بات ایک
بات سے دوسری طرف بات چلی جائے گی، وہ یہ کہ جو کام جس کے لیے ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، اور یہ سوال اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی صحابہ کون سا چلا چلٹی کرے تھے، کہاں بیٹھے تھے، وہ ترک حیوانات کہاں کرے تھے، وہ فلاں جگہ۔ آپ اعتراض کر رہے ہیں، جواب ہم دے رہے ہیں، ہم تو چلا چلٹے ہم بولنے والے نہیں ہیں۔ بہت نازک بات ہے، آسان بات ہے، اگر آپ جان جائیں تو جان جائیں، نہ جان جائیں تو نہ جان جائیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت وہ تاثیر رکھتی ہے کہ جو آپ کے قریب ہو جائے، کچھ لمحے بیٹھ جائے۔ ہزاروں صحابہ کے واقعات آئے، جب تک پہنچے نہ تھے بارگاہ میں ایمان نہ لائے تھے، پہنچ گئے بارگاہ میں ایمان لا لیا، 1 دن 2 دن 4 دن گزارے، یا بعض تو تھوڑی ہی دیر میں واپس ہو گئے، لیکن وہ اپنی قوم میں جا کے ہادی بن گئے، رہبر بن گئے۔ احکام کون کہاں سے ان کو پہنچاتا تھا؟ ان کے دل اس تھوڑی سی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنے روشن ہو جاتے تھے کہ جو حکم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہاں دیتے تھے وہ ان کے دل پہ القاء کرتا تھا، ان پہ روشن ہوتا تھا، وہ ہدایت دیتے چلے جاتے تھے، تھوڑی ہی دیر میں وہ ہادی اور رہبر بن جاتے تھے۔ لیکن زمانہ دور ہوتا چلا گیا، قرب سے بعد ہونے لگ گیا، تابعین کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ آپ دیکھ لو کہ صرف ایک دور گزرا نہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری بعد کا جو دور ہے صحابہ کا ہے، ان کی اولادوں میں کیسے کیسے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی ابن رسول اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو پورے قتل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک نسل کی دوری میں دیکھو کیسے بعد کا کام اس نے کر دیا۔ جو قرب کا قابل ہیں وہ دوری کو برداشت نہیں کر سکتے، جو دوری کے ہیں وہ قرب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، قرب و بعد ہم یہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے جس کو پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ گھڑی سامنے رکھو باؤ، ہے 2-4 منٹ باقی رہ گئے، ہاں 12 منٹ، اچھا میں چھوٹی گھڑی رکھنا تھا سامنے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں جو حجاب کی بات، کشف المحجوب، حجاب بشریت کی بات فرماتے ہیں، فرماتے اما حجاب حجاب 2 قسم کے ہیں۔ ایک حجاب رینی، ایک حجاب ہے اس کا نام رینی ہے، وَإِنْ ہرگز برنہ خیزد، یہ حجاب کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ وہ دیگر حجاب غینی، اور دوسرا حجاب ہے غینی، ان زود برخیزت، یہ جلدی یہ حجاب اٹھ جاتا ہے، یہ حجاب دور ہو جاتا ہے۔ اور بیان ان انبوت، اور اس کا بیان یہ ہے کہ بندے باشد، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ذات وی حجاب حق باشد، اس کی ذات حجاب حق کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اس کا وجود ہی حجاب بن جاتا ہے۔ حجاب حق باشد تا یکساں باشد، یہاں تک کہ وہ یکساں ہیں۔ کیا یکساں؟ بے نزدیکی وہی حق و باطل، اس کے نزدیک حق اور باطل یکساں ہیں، اس کے پاس حق بھی کچھ بھی نہیں ہے، باطل بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ حق و باطل کی گویا تمیز بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا جو حجاب ہے وہ حجاب رینی ہے۔ آپ دلیل دیتے ہیں، میں وہاں تک اس لیے ٹھہر رہا ہوں۔ وہ بندے بوت، اور ایک اس طرح کا بندہ ہوتا ہے کہ صفت وہی حجاب حق باشد، اور اس کی صفت
حجاب ہوتی ہے حق کے لیے،